میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس میں چھبیسویں پارے کی سورہ الحجرات کے اندر پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی آپس میں جو نسبت ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے یا پاکستان میں بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو آپس میں بھائی کہا ہے۔ تمام کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نسبت بیان کی ہے اور ان کا جو آپس میں رشتہ بیان کیا ہے، وہ اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ سارے مسلمانوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو بھائی بھائی کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کلمہ پڑھنے والوں کی جو آپس میں نسبت اور تعلق بیان کیا ہے وہ بھائی چارے کا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب ہم یہ بات تو مانتے ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ ہماری بات صرف زبان کی حد تک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی اللہ نے کہہ دیا ہے اور ایسے ہی بس یہ زبانی کلامی بھائی چارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب کلمہ پڑھنے والوں کا جو آپس میں رشتہ اور تعلق اور نسبت بھائی چارے والی بیان کی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، یہ صرف کسی ایک بات اور ایک کام کے اندر نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی حد تک اور نظریے کی حد تک اور اخلاق اور کردار اور اسلامی معاشرے کے اندر جتنی بھی آپس میں تعلقات اور باہمی رشتہ داریاں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر یہ بھائی چارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو جو اپنے شیرخوار اور دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو، ماں کو اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو رب اتنا رحیم اور رحمان ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو کیا بھلا وہ اللہ خود چاہے گا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں؟ کبھی بھی اللہ یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہو، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو۔ اللہ اپنے بندے کی پریشانی اور مصیبت برداشت نہیں کرتا، اس لیے فرمایا
کہ جب میں اللہ ہو کر اپنے بندوں سے اتنا پیار اور محبت کرتا ہوں اور میں اپنے بندوں کو پریشانی اور مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، تو تم بھی اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کو کسی پریشانی یا مصیبت میں دیکھ کر دل میں خوش مت ہوا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس بندے پر تو رحم کر دے اور مہربانی کر دے اور اس پر آئی مصیبت اس سے ہٹا کر تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ فرمایا کسی بندے کو اور کسی مسلمان کو کسی مصیبت اور پریشانی میں جب دیکھو تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو۔ کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر خوش مت ہوا کرو۔ کہیں اللہ اس پر رحم کر کے اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت واصلہ بن اصفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، اس سے روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش مت ہوا کرو، کسی مسلمان بھائی کو کسی پریشانی میں اور مصیبت میں دیکھ کر اپنے دل میں خوشی محسوس مت کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھ کر خوش ہوگے لیکن اللہ نہیں خوش ہوتا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم کسی مسلمان کو کسی تکلیف میں دیکھتے ہو اور خوش ہوتے ہو دل میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ۔ فرمایا میں اس بندے سے یہ پریشانی ہٹا کر تمہیں اس پریشانی میں مبتلا کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھائی کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی اس کے اندر برائی ہے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ علیحدگی میں اس کو سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ مت کرو، اور ایسا نہ کرو کہ اس کے عیب کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو اور لوگوں میں اس کو تم شرمندہ کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس برائی سے بچا دیں گے اور اس کو اس گناہ سے اور اس عیب سے بچنے کی توفیق دے دیں گے اور تمہیں اس برائی کے اندر اور اس عیب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو لوگوں کے سامنے بدنام کرتا ہے جہاں دوسرے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، معاشرے میں وہ بندہ معزز سمجھا جاتا ہے، وہاں کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور کوئی آدمی اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ آدمی خود اس گناہ اور برائی کو نہیں کر لے گا اس وقت تک اللہ اس پر روک نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ بندہ نہیں مرے گا جب تک کہ جس عیب اور گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو لوگوں نے بدنام کیا ہے جب تک وہ خود اس کام کو نہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں کتنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جو دوسروں کی عیبوں کو اور برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का जो आपस में ताल्लुक और निस्बत कुरान में बयान की है, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, फरमाया सारी दुनिया के कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा जब भाई हैं सारे कलमा पढ़ने वाले, तो अब हकीकत में भाई होने का सबसे पहला हक ये है कि वो अपने भाई की तकलीफ को देखकर खुश रहो, अपने भाई को मुसीबत में देखकर उस पर दिल में खुशी का इजहार न करे। क्योंकि जब अल्लाह ने भाई भाई कह दिया है, तो अब जो भाई होता है वो अपने भाई को मुसीबत में नहीं देखता। फरमाया जब उसको मुसीबत में देखो, उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझो, अपने दिल में उसके लिए गमज़दा हो। क्योंकि हदीस में आता है, आपने फरमाया अल मुमिनूना करजुलिन वाहिदिन इनिश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लुहु व इनिश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। आपने फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अल मुमिनूना करजुलिन वाहिदिन, तमाम दुनिया के कलमा पढ़ने वाले मुसलमान एक जिस्म की तरह है। इनिश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लुहु, कि अगर इंसान के किसी एक जिस्म के हिस्से में तकलीफ हो, उसकी आंख में तकलीफ हो, तो ये नहीं कि आंख सिर्फ उस तकलीफ को महसूस करती है। फरमाया अगर आंख में तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ महसूस होती है। वह इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, और आपने फरमाया अगर इंसान के सर में दर्द हो तो ये नहीं कि सिर्फ सर उस दर्द को महसूस करता है, बल्कि उस सर का दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। तो इसी तरह आपने फरमाया सारे दुनिया के मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले आपस में भाई भाई है। दुनिया के किसी कोने में अगर किसी कलमा पढ़ने वाले पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो दूसरे मुसलमान कलमा पढ़ने वालों को भी उसकी मुसीबत और गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। उनको मुसीबत में देखकर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्नतान फिन्नास हुमा बिहिम कुफ्र, फरमाया दो चीजें लोगों के अंदर ऐसी हैं, अगर लोग उन दो चीजों को करने लग जाएं तो अंदेशा है कि उनकी वजह से वो कुफ्र में मुब्तला ना हो जाए। इस्नतान फिन्नास हुमा बिहिम कुफ्र, दो चीजें ऐसी हैं लोगों के अंदर, अगर कोई आदमी उनको करने लग जाए तो खतरा है कि कहीं उनकी वजह से वो काफिर ना हो जाए। अब वो कौन सी दो चीजें हैं? शायद वो कोई बहुत बड़े गुनाह कत्ल होकर ना हो, या ज़िना हो, या सूद हो। आगे हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दो चीजों को बयान फरमाया जिनकी वजह से अगर कोई आदमी करता है तो बहुत ज्यादा इस बात का चांस होता है कि वो काफिर हो ना जाए। उनमें से पहली चीज है, आपने फरमाया अत्वानु फिन नसब, अत्वानु फिन नसब, किसी आदमी के नसब में तान करना, किसी आदमी को उसके हस्ब नसब की वजह से आर दिलाना, किसी आदमी को उसकी जात और उसके हस्ब नसब की वजह से उसको तानो तशनी का निशाना बनाना, आर दिलाना, शर्मिंदा करना। फरमाया किसी के हस्ब नसब में तान करने वाला आदमी हो सकता है कि यह करीब कुफर में मुब्तला हो जाए उस बात के कहने की वजह से। तो आन से नसब क्या है? किसी को हसद और नसब के बारे में तान करना क्या है? मसलन कोई आदमी अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो उसको बातों में और लड़ाई झगड़े के दौरान कहता है, या चुप कर जा, तू तो बूची का बेटा है, तान देता है घटिया पेशे की वजह से, तू तो फलां का बेटा है, तेरा बाप तो सारी जिंदगी जिम्मेदार करता था, तेरे बाप ने तो सारी जिंदगी हमारी बकरी और गाय चराई है, आज तू हमारे सामने बातें करता है। इस तरह की बातें करके किसी को उसके हस्ब नसब और वालिदैन के बारे में तान करना, शर्म दिलाना, आर दिलाना, फरमाया ये कुफर है, कुफर।
آج کل اکثر لوگ ایسی باتیں کر دیتے، تیرا تو باپ ایسا ہے، تو میرا بات ہی نہ کر، تو فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح کی باتیں آپ نے فرمایا الطعن فی النسب، کسی کو اس کے خاندان اور ذات پات اور برادری کے بارے میں طعن دلانا، عیب لگانا، یہ بات کفر ہے. اور حسب نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جو برادری ہے نا، قبیلے فلاں آوان برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں راجپوت ہے، فلاں افریقی ہے، فلاں محمد ہے، فلاں کسی حیدر، اس طرح کی جو برادری اللہ نے بنائی ہے، یہ کس لیے بنائی ہے؟ ہم ایک دوسرے پر فخر کریں، ایک دوسرے پر فخر جتلائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر یہ جو برادری اور کنبے قبیلوں کی تقسیم اپنے بندوں کے درمیان کی ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا تم سب کے ماں باپ ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. جب تم سب کی اصل ایک ہے، جب تم سب کے والدین ایک ہیں، تو فخر اور غرور کس بات کا؟ ہاں آگے اگر کوئی بندہ کہے میں تو فلاں برادری سے آوان ہوں یا راجپوت ہوں، بعض لوگ فخر کرتے ہیں اپنی ذات پر، اکثر لوگ بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے فخر کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا ہے مختلف برادریوں اور قوموں کے اندر. کیوں؟ لِتَفَاخَرُوا، تاکہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو، نہیں بلکہ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ اس سے تمہاری ایک دوسرے کی آپس میں پہچان ہو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. دیکھنا اگر یہ برادری نہ ہوتی، یہ قومیں نہ ہوتی، تو پھر دور سے کسی اور جگہ سے کوئی نیا بندہ مہمان آ جاتا تو اس سے جو ملاقات کے وقت بندہ پوچھتا یار تو کہاں سے ہے، تو وہ کیا بتاتا، تو کیسے پہچان ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مختلف قوموں اور مختلف برادری اور قبیلوں کے اندر تمہیں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری تعارف ہو سکے. ہاں باقی کسی اونچی ذات سے تعلق رکھنا یا کوئی آدمی اپنی ذات پر فخر کر کے کہے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں اور دوسروں کو گھٹیا اور حقیر اور اپنے سے کم تر اور کمزور سمجھے، یہ غرور ہے، تکبر ہے. اور کئی دفعہ میں جمعہ کے خطبے میں بیان کر چکا ہوں، اور پچھلے ہم نے 12 جماعتیں جو بیان کی تھی قیامت کے اندر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بنائے گا، اس میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی بھی تھی جو تکبر دنیا میں کرتے تھے، فخر. اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور کرنے والوں کو قیامت کے دن جو سزا دے گا، شاید آپ کے ذہن میں ہو 10ویں یا 11ویں پارٹ کی ہم نے بیان کی تھی. بعض لوگ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا، جب اسرافیل علیہ السلام دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سارے مردے قبروں سے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، جہاں حساب کتاب ہوگا، حشر کا جو میدان ہے. تو قبروں سے اٹھ کر جب باہر نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کے جسم اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح بنا دے گا. یہ جو چیونٹیاں زمین پر پھرتی ہیں، ہوں گے وہ انسان، لیکن جسم ان کی چیونٹیوں کی طرح ہوگے. اور قیامت کے میدان میں تو پوری خلقت ہوگی، پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، فرمایا دوسرے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے کو روند رہے ہوں گے. تو قیامت کے دن دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ اتنے چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بندے میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں،
تو لوگ حیران ہو کر اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھا کرتے تھے. میں تو عوام ہوں، میں تو فلاں برادری سے ہوں، اور دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. فرمایا آج دنیا میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو آج قیامت کے دن میں اللہ نے ان کو سب سے چھوٹا بنا دیا. تکبر جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی. ردا عربی میں چادر کو کہتے ہیں، رومال اور چادر جو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. جو بندہ فمن نازعنی فیہ، جو بندہ مجھ سے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اللہ کی اس سے جنگ ہے. اب ظاہر بات ہے کسی انسان کے کاندھے پر چادر ہو تو وہ تو اس کی عزت ہوتی ہے، کوئی زبردستی اس سے کھینچ نہیں سکتا. اگر کھینچے گا تو اگلا بندہ سے لڑائی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر صرف میری ذات کو سجدہ ہے. میں رب العالمین ہوں، ساری مخلوقات کو اکیلا رزق پہنچا رہا ہوں، 24 گھنٹے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہوں، تھکتا بھی نہیں ہوں، سوتا بھی نہیں ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کی تو شان یہ ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، جب انسان تھک جاتا ہے نیند آنے لگتی ہے تو اس طرح نیند کے جھٹکے آتے ہیں، اونگ اس کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی. القیوم، القیوم کا معنی پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا. یہ کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، رات ہونے لگتی ہے، پھر رات ختم ہو جاتی ہے، سورج نکلتا ہے، دن شروع ہو جاتا ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، یہ نظام فلکی، نظام شمسی، یہ جو نظام چل رہا ہے آخر اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے نا جس کا نام اللہ ہے. تو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے کہ وہ اللہ کہے کہ میں اب تھک گیا ہوں چلو تھوڑا سا آرام کر لوں. نعوذ باللہ. فرمایا نہ مجھے اونگ آتی ہے اور نہ میں تھکتا ہوں. اس لیے فرمایا تکبر میری ذات کو سجدہ ہے. رزق جو میں پہنچا رہا ہوں تمہیں، کائنات کا نظام جو میں چلا رہا ہوں، انسان کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی کا قول ہے، فرماتے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پاؤں کو اٹھا کر کھڑا ہو تو دوسرا پاؤں اٹھا نہیں سکتا. اگر پیٹ اس کا مکمل کھل جائے پھر بھی مرتا ہے، بند ہو جائے پھر بھی مرتا ہے. یہ تو انسان کی حیثیت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے بندوں کو جو آپس میں رشتہ اور تعلق اور نسبت قرآن میں بیان کی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا سارے دنیا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم یہ بات زبان کی حد تک تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی چارہ ایسے ہی ہے، بس زبانی کا نام ہی بس کہہ دیا، جبکہ اس کا تعلق عقیدے سے لے کر اعمال تک اور نظریے سے لے کر کردار تک ہر چیز میں کلمہ پڑھنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. کردار بھی ایک دوسرے سے بھائیوں جیسا، اخلاق بھی ایک دوسرے سے بھائیوں جیسا ہو. اور اگر بھائی کے اوپر مصیبت آ جائے تو دوسرا بھائی اس کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ مل کر اس مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بھائی اللہ نے کہہ دیا تو سب سے پہلا حق بھائی ہونے کا کیا ہے؟ آج تو ہم کسی مسلمان کو پڑوسی کو تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو مبتلا مصیبت دے کر خوش ہوتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر یقین نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھائی ہیں تو اس کا پہلا حق یہ ہے بھائی ہونے کا، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اگر تمہارے بھائی کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئی ہے تو اپنے بھائی کو پریشانی اور مصیبت میں دیکھ کر خوش نہ ہو. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ اس پر رحم کر کے اس پر وہ پریشانی سے دور کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. اور اسی طرح
دو باتیں آپ نے بیان کی نا، آپ نے فرمایا دو باتیں لوگوں کے اندر ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان دو میں سے کوئی بات کرتا ہے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے ایک کیا تھی؟ الطعن فی النسب، کسی کے نسب کے بارے میں اس کو عار دلانا، شرم دلانا، مگر تو بات ہی نہ کر، تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا باپ تو فلاں کام کرتا ہے، موشی ہے یا فلاں کوئی ایسا عیب، ہنر اور کام تو کوئی بھی عیب نہیں ہے نا، حلال روزی کمانے والا، جس میں اللہ کا دوست الکاس سے وہ قریب ہے۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے مصافحہ کیا، آپ ملایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ دونوں ہاتھ ملاتے تھے۔ آج کل بعض لوگ یوں تھوڑا سا پنجہ دے کر بس ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، سنت طریقہ آپ کا کیا تھا کہ آپ دونوں ہاتھ ملاتے تھے۔ تو جب اس صحابی نے اور اس آدمی نے آپ سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ بڑے کھوکھرے تھے، سخت تھے۔ جو لوگ بیلچا اور اس طرح کا کام کرتے ہیں محنت مزدوری، تو ان کے ہاتھوں پر چھالے بن جاتے ہیں، پھر وہ چھالے سخت ہو جاتے ہیں اور وہاں پر روڑے بن جاتے اس طرح کی۔ تو آپ نے جب اس کے ہاتھ کو دیکھا تو آپ نے اس کو ہاتھ کو بوسہ دیا، چوما، اور آپ نے پوچھا یہ تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے اور میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے اس کے ہاتھوں کو چوم کر بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا الکاس سے وہ قریب ہوا، محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسب اور ہنر اور کام جو بھی ہو اگر محنت کما کر کیا جائے، چاہے وہ گندگی صاف کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ عار نہیں دلا سکتے۔ وہ اس بندے سے 100 درجے بہتر ہے جو ایئر کنڈیشن اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کر رشوت دیتا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں، الراشی والمرتشی کے نام ما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ محنت مزدوری کر رہا ہے سخت گرمی میں اور وہ حلال کما رہا ہے تو اللہ کا وہ دوست ہے۔ تو آپ نے فرمایا الطعن فی النسب، کسی آدمی کو حسب و نسب کے بارے میں، اس کی ذات اور برادری اور قوم اور قبیلے کے بارے میں اس کو عیب دلانا، شرمندہ کرنا، فرمایا یہ کفر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقرر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تم میں سے وہ بندہ نزدیک ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اللہ تعالیٰ شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ جو بندہ خوبصورت ہے، حسین ہے تو وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہو، یا جو بندہ مالدار ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہوگا۔ حدیث میں آتے آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون تم میں سے زیادہ مالدار ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ کتنا بستا ہے اور تمہارے اعمال اچھے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں یا برے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور حسب و نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے حسب و نسب کی وجہ سے کہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ بعض لوگوں کو بڑا فخر اور غرور ہوتا ہے اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آبان ہماری تو فلاں قوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، من بطأ به عمله، فرمایا جس آدمی کو اس کے حسب و نسب نے پیچھے رکھا، اگر کوئی آدمی صرف نسبتیں ہونے کی وجہ سے فخر کرتا ہے، میرا باپ تو فلاں چودھری تھا اور وڈیرا تھا اور فلاں جگہ کا ملک تھا، اور اس طرح نسبتوں پر وہ فخر کرتے ہیں، فرمایا نسبتیں کام نہیں آتی، اور قیامت کے دن تو نسبت بالکل ہی کام نہیں آئے گی۔ کوئی کہے کہ میں تو
फलां आलिम का बेटा हूँ या मेरा बाप इतना बड़ा अल्लाह का वली था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी सकी बीवी हज़रत फातिमा को फरमाया कि फातिमा, कहीं इस गुरूर में और तकब्बुर में और फख्र में मुब्तला न रहना कि तेरा बाप दो जहां का सरदार है। फरमाया अपने अमाल किए जा, अपने अमल ही तुझे कयामत के दिन काम आएंगे, मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। तो फरमाया मन बत्ता बिही अमलहू, जिस आदमी को उसके हस्ब नसब ने पीछे रखा, लम युसरा बिही नसबहू, फरमाया उसका नसब कयामत के दिन उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता। अमाल करता नहीं है, नमाज 5 वक्त की पढ़ता नहीं है और कहता है मैं सैयद हूं, हम तो जी सैयद है। बात लोग कहते हैं हम सैयद है और उनको देखो तो कभी मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा। तो सैयद होना ये कोई जन्नत होने की और नेक होने की अलामत थोड़ी। हर इंसान को उसके अपने अमाल काम आएंगे। लम युसरा बिही नसबहू, फरमाया जिसको उसके अमाल ने पीछे छोड़ दिया, कयामत के दिन उसका हस्ब नसब उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता। और दूसरी चीज आपने फरमाया एक बात जो कुफर तक इंसान को पहुंचा देती है, वो किसी को उसके नस्ल के बारे में आयत दिलाना, शर्म दिलाना। और दूसरी बात मय्यत के ऊपर नौहा करना। नौहा समझते ना, मय्यत के ऊपर नौहा करना ये अक्सर औरतें करती हैं। जब कोई बंदा मर जाता है, फौत हो जाता है, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, बाज़ औरतें उस मय्यत की अच्छी सिफतें उसको याद करके रोती हैं कि तू रास्तों में चला करता था तो रास्ते तेरी वजह से अच्छे लगते थे, और तू तो ऐसा था, तू ऐसा था। तो उसकी अच्छी सिफात याद करके मय्यत के ऊपर रोती हैं, नौहा करती हैं, वावेला करती हैं। फरमाया मय्यत। दूसरी बात जो कुफर तक इंसान को पहुंचा देती है, वो मय्यत के ऊपर नौहा करना, उसकी तारीफों और उसकी सिफतों को बयान करके उस पर रोना। और एक हदीस में तो इतना भी आता है, और ये काम कौन करता है मय्यत पर? उसकी वालिदा करती है ना, उसके रिश्तेदार करते हैं, फूफी करती है, यही बंदे करते हैं ना। दूसरों को तो दुख नहीं होता। जिनका बंदा मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसके अपने करीबी रिश्तेदार औरतें ही उस पर नौहा करती हैं। तो फरमाया जब लोग ऐसा करते हैं, हदीस में आता है इन्नमा लयुअज़्ज़बुल मय्यितु बिबकाए अहलिही अलैहि, मय्यत को अपने रिश्तेदारों और घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। भाई इसका मय्यत में इसका क्या कसूर है? वो तो बेचारा चला गया, रो तो वो पीछे घर वाले रहे हैं। तो इस हदीस का क्या मतलब है कि मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं चूंकि जब ये बंदा जिंदा था और इसने देखा अपनी जिंदगी में कि जब इसका बाप मर गया था, तो इसके सामने औरतों ने ऐसा किया और मय्यत के औसाफ याद करके रोई और नौहा किया। ये चाहता तो उनको मना कर सकता था कि ऐसा मत करो, गुनाह है, लेकिन इसने उनको मना नहीं किया, लिहाजा इनके रोने की वजह से इस मय्यत को अजाब होता है। और दूसरे हदीस का मफहूम है, आपने फरमाया जब औरतें नौहा करके मय्यत पर रोती है ना, जब जनाजा उठाने से पहले औरतें घरों में जमा होती है, मय्यत पर रोती है, और वो जब उसको कोई बात याद करती है कि तू ऐसा था, तेरे अंदर तो फलां कमाल था, तो अल्लाह के फरिश्ते उस मय्यत को नेजा मारते हैं। हमें महसूस नहीं होता ना, फरिश्तों को नहीं देख सकते। अल्लाह ताला के फरिश्ते उस मय्यत को उसके मुर्दा जिस्म पर नेजा मारते हैं और पूछते हैं क्या वाकई तू ऐसा था जिस तरह ये औरतें कह रही हैं? क्या वाकई तेरे अंदर ये काम और ये सिफत और ये तारीफ थी जिस तरह ये कह रही है? तो ये मतलब है कि मय्यत को उसके घर वालों के रोने की वजह से आजाद दिया जाता है कि अगर वो खुद जब जिंदा था तो चाहता तो उनको मना कर सकता था, वसीयत करके जाता कि मेरी मौत पर ऐसे काम शरीयत के खिलाफ मत करना। उसने नहीं मना किया, तो चूंकि उसका भी इसमें हिस्सा है, वो भी इसमें शरीक है, इस वजह से उसको आजाद दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारा ये दीन इस्लाम है जिसमें अल्लाह ताला ने सारे कलमा पढ़ने वालों को आपस में भाई भाई कहा है। आज हमारी हालत ये है कि हम अपने कलमा पढ़ने वाले भाइयों को मुसीबत में देखकर खुश होते हैं, जबकि आपने फरमाया अपने कलमा पढ़ने वाले भाई पर अगर मुसीबत देखो
تو سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. آپ نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد، ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے ایک جسم کی طرح ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر انسان کے جسم کی آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، اگر انسان کے جسم کے سر میں درد ہو تو وہ سر والے درد کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے میری امت کے لوگوں، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں حسد اور کینہ مت رکھو. ولا تباغضوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض مت رکھو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور دوسری حدیث میں نے کہا نا کہ یہ بھائی چارہ جو ہے ہر چیز کے اندر ہے. آج ہم مسلمان کوشش کرتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کی. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن التنجش، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا تناجشوا. بے نجش کس کو کہتے ہیں؟ بے نجش مثلا یہ جو آپ منڈیوں میں جا کر دیکھتے ہیں بولیاں لگتی ہیں، جب مختلف دیہاتوں سے سبزیاں اور گندم وغیرہ جاتی ہے وہاں پہ بولی لگتی ہے. اگر کسی آدمی کا دوسرے کے ساتھ کسی چیز کا سودا اور معاملہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی وہاں پہ جا کے گھس جاتا ہے اور وہاں پہ وہ بولی لگ رہی ہے اور اس کا وہ چیز خریدنے کا لینے کا ارادہ نہیں ہے اور وہ مالک دوسرے کو کہہ رہا ہے مثلا یہ چیز میں فلاں 100 روپے پر پیپر بیچوں گا، اور یہ بندہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں 110 کی تجھ سے لوں گا. اب اس کا ارادہ خریدنے اور لینے کا نہیں ہے، محض اس کی قیمت کو اوپر بڑھانے کے لیے ایسا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بے نجش ہے اور یہ منع ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رستے پر جا رہے تھے تو ایک تاجر بندہ، جس طرح ریڑھیاں لگی ہوتی ہیں نا بازاروں میں، کوئی آم بیچتا ہے، کوئی انگور بیچتا ہے، کوئی مختلف قسم کی سبزی اور پھل بیچتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ایک غلے کا ڈھیر اس نے لگایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر لے گئے، اس غلے کے ڈھیر کے اندر، وہ آگے تک لے گئے. گندم کا ڈھیر پڑا تھا، جب گندم کی تھریشر نکلتی ہے تو لوگ بیچتے ہیں مختلف، وہیں کا ڈھیر چڑھا ہوا بیچ دیا گیا. تو آپ جب اس کے قریب گئے تو آپ نے اپنا سارا ہاتھ اس غلے کے ڈھیر کے اندر کر دیا تو اندر سے وہ غلہ، وہ گندم گیلی تھی، تر تھی، اوپر سے خشک تھی، اندر سے وہ گیلی تھی. تو آپ نے اس بندے سے کہا کہ اے تاجر بھائی، یہ کیا وجہ ہے کہ اندر سے یہ گندم گیلی اور اوپر سے خشک ہے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ رات کو اس پر بارش ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ اندر سے گیلی ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ تم نے یہ گیلی گندم اوپر کر دی تاکہ لوگوں کو نظر آتی. تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. آج کل ہم ایسا نہیں کرتے، گندے جو پھل ہوتے ہیں، انگوروں کی کوئی کریٹ لاتا ہے تو گندے جو کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتے وہ نیچے اور اوپر صاف ستھرے رکھ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے توڑ کر کو مکس کر دیتا ہے. اگلا بندہ جب وہ پھل اور سبزی گھر لے کر جاتا ہے کھول کر دیکھتا ہے تو آدھی صحیح آدھی خراب. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہمیں ایک دوسرے کا بھائی چارہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا